نماز کتنی بڑی دولت ہے اور اس نماز کے اندر کتنے اللہ تعالیٰ کے انعامات کی بارش ہوتی ہے اور نماز کے اندر کتنی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں اور نماز انسان کی دنیا اور آخرت کیسے بناتی ہے۔ آئیے اسی پہ ہم بات کرتے ہیں۔ حدیث میں نماز کے لیے مؤذن اذان دیتا ہے تو جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے وہاں تک اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ نماز کے اندر بلند آواز اور جو چیز اس کی آواز سنتی ہے وہ اس کی تصدیق کرتی ہے اور قیامت والدین اس کے حق میں گواہی دے گی۔ قصہ بھی سناؤں گا انشاءاللہ۔ اور جو نمازی اس کی اذان پر نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں یا گھروں میں عورتیں نماز پڑھتی ہیں سب کی نماز کا اجر اس کو ملتا ہے۔ جو شخص نماز کے لیے لوگوں کو بلاتا ہے قیامت والے دن اس کی گردن لمبی ہوگی، جو کل قیامت والے دن سرداری کی علامت ہوگی۔ عرب کے اندر گردن کا لمبی ہونا، سر کا بڑا ہونا اس سرداری کی علامت ہوتی تھی۔ ابو جہل کو جب صحابہ نے شہید کیا اور ایک صحابی اس کی گردن اتارنے لگے تو ابو جہل نے کہا کہ میری ایک خواہش پوری کر دو۔ صحابی نے پوچھا کیا خواہش ہے؟ کہا کہ میری گردن کو نیچے سے کاٹنا۔ اس نے پوچھا کہ یہ خواہش کیوں کرتے ہو؟ کہا کہ جب تم نے کل کو جب تم سروں کو کاٹ کر رکھو گے لائن کے اندر تو میرا سر سب سے اوپر نظر آئے، پتہ چلے لوگوں کو کسی سردار کا سر۔ تو کل قیامت والے دن اذان دینے والوں کی گردن لمبی ہوگی، یہی دعا ہے، یہ سرداری کی علامت ہوگی۔ مطلب کیا؟ اللہ رب العزت سردار بنا کے قیامت میں اذان دینے والوں کو اللہ رب العزت سردار بنا کر اٹھائیں گے اور پھر اعلان ہوگا، بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا جائے گا اور ان کے ہاتھ میں جھنڈا دیا جائے گا اور تمام مؤذنین کو اس کے جھنڈے کے نیچے جمع کر کے جنت میں داخل کر دیا کہ یہ سنت ہے اور سنت بھی وہ جو مستحب کے درجے میں ہو۔ اگر آپ اس کو مؤذن دیتا ہے اس کی آواز میں آپ کا کوئی اس کے الفاظ اتنے بھاری اتنے خوفناک کہ شیطان ڈر کے ایسے بھاگتا ہے کہ اس کی ہوا خارج ہوتی ہے۔ جب نماز اس کو پڑھے بغیر بھی ہوتی ہے، اگر اس کو آپ پڑھ لیتے ہیں، جو بندہ مؤذن کی آواز سنتا ہے اور اس کی اذان کا جواب دیتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جیسے مؤذن کہتا ہے ویسے ہی اس کے جواب میں سننے والا بھی کہے۔ دوسرا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہے تو جو اس طرح اذان کے جواب دے گا اس کو 20 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں۔ مہر لگایا کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اذان کے بعد اگر وسیلے کی دعا پڑھ لے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اذان کے بعد میرے لیے وسیلے کی دعا کرے گا قیامت والے دن اس کی شفاعت میرے پر واجب ہو جائے گی۔ اس کے بارے میں قصہ اور اب یہ کہ ہمارے استاد اذان کا جواب دے کے کھڑا ہوا اور ہاتھوں پہ اس نے پانی ڈالا وضو کرنے کے لیے، اللہ رب اس کے ہاتھوں کو گناہ معاف مسجد تھی وہ اہل سنت والجماعت کی جہاں پہ اس نے منہ پر چہرے پہ پانی ڈالا، اللہ تعالیٰ نے چہرے کے سارے گناہ معاف کر دیے، ہاتھوں کو دھویا، اللہ تعالیٰ نے ہاتھوں کو سارے گناہوں کو معاف کر دیا، سر کا مسح کیا، سر کے سارے گناہ، پاؤں دھوئے تو پاؤں کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ہر عضو کے گناہ معاف کرتے جاتے ہیں یہاں تک کہ وضو سے فارغ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ابھی اس نے نماز نہیں پڑھی، ابھی نماز کے لیے تیاریاں کر رہا ہے، کتنے انعامات مل گئے آگے یہ، اور پھر یہ وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف منہ کر کے دوسرا کلمہ پڑھ لے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ رب العزت کے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں، اس سے بھی زیادہ وزنی جواب دیا کہ سوراں پیچھے کتے بھونک نہیں ہوتے، اور فرمایا جاتا ہے کہ جس دروازے سے چاہتا ہے داخل ہو جا۔ اس کو اب مجھے یقین آئے نہ آئے شیطان وسوسہ ڈالے گا میں تو بڑا گنہگار ہوں، میرے لیے دروازے کہاں کھلے ہوں گے، لیکن اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اللہ نے دروازے کھول دیے تو ہمیں یقین نہ آئے نہ آئے اپنے دل کو سمجھانے کہ اللہ نے میرے لیے دروازے کھول دیے۔ افضلیت ابھی تو نماز نہیں پڑھی، اچھا اور کم اچھے ابھی تو نماز کے لیے تیاریاں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی کس قدر انعامات کی بارش ہو رہی نہیں ہے۔ اب یہ وضو کر کے چلتا ہے، کہ ہم اس کو گھر سے نکلتا ہے مسجد کی طرف، حدیث میں آتا ہے جو گھر سے وضو کر کے چلتا ہے اللہ تعالیٰ ہر قدم پہ ایک نیکی لکھتے ہیں، گناہ معاف فرما کے درجہ بلند آمین کہتے ہیں تو آپ بھی اس مسجد کے اندر۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ وضو کر کے مسجد طرف چلتا ہے وہ ایسا ہے جیسے احرام باندھ کر حج کے لیے جا رہا ہو۔ اور یہ مسجد پہ آ گیا، مسجد کے دروازے پہ آ گیا اور یہ دعا پڑھتا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، مسجد کے اعتبار کے اللہ رب اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اللہ کی رحمت